حضرت عمر بن خطاب کا ایک اور اثر ہے میرے سامنے، فرمایا کہ ان ھذا القرآن انما هو کلام اللہ فلا اعز فیکم ما اتفتموہ علی احوائکم. یہ وہی بات آگے پھر یہ وہی بات ہے، لیکن اس میں ایک نتیجہ بیان کیا کہ اللہ کے کلام کے ساتھ یہ کھلواڑ اگر کرو گے تو یہ بے نتیجہ نہیں ہوگا. یعنی اللہ نے تمہیں کتاب دی اپنی اور تم اس کے ساتھ یہ کھیل کھیلو گے تو اس کے نتائج نکلیں گے. یہود کے ساتھ ان پر جو اللہ نے ذلت اور خواری مسلط کی، وہ اس کے جرائم میں یہ ہے اللہ کے نبیوں کو قتل کرنا، کتاب اللہ کو پس پش ڈال دینا، احکام الہی کو چھپانا، اس کی آیات کا اور احکام کا مطلب تحریف کر کے کچھ اور بنا دینا، تو ان کو دنیا میں اس کا انجام بھگتنا پڑے. تو تم بھی اگر یہ کرو گے تو جب تم اس کو پھیر کر اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو گے فلا اعز فیکم، پھر تمہارے اندر کوئی عزت دار نہیں رہے گا. پھر یہ امت بھی اسی طرح ذلت میں میسر ہوگی، عزت اس کی ذلت کے ساتھ بدل جائے گی. ایک اثر ہے عبداللہ بن مسعود سے، فرماتے ہیں کہ القرآن کلام اللہ فمن رد شیئا فانما یردہ علی اللہ. یہ یعنی جو یہ اللہ کا کلام ہے، تو جو آدمی بھی اس کی طرف بات کی نسبت کرتا ہے تو اس کے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اصل میں وہ کتاب کی طرف نسبت نہیں کر رہا. وہ کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی. وہ گویا یہ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. کلام کی طرف بات منسوب کرنا اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف بات منسوب کرنا. تو کوئی آدمی اگر رائے کے ساتھ بغیر علم کے بغیر بنیاد کے ایسا کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر رہا ہے. اللہ نے ایک بات نہیں کہی اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کہی. تو یہ اتنی یعنی احتیاط اور ذمہ داری کا متقاضی ہے.